یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 تا آیت نمبر 48 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو اور اس کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، اور وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور ایمان والوں پر اللہ مہربان ہے۔ دعا ان کی جس دن ملیں گے سلام ہوگی، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عمدہ صلہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بطور گواہ بھیجا ہے اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑا فضل ہے، اور کہا مت مانیے کافروں کا اور منافقین کا، اور چھوڑ دیجئے ان کا ستانا، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے۔ مذکورہ آیات سے پہلے کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے ہدایات دی گئی تھیں، اور اسی ضمن میں حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے سے ایذا نہ پہنچائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت زینب کا بطور خاص نکاح کا ذکر کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بھی ذکر فرمایا گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے تھیں، اور یہاں بھی مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، تو اس کے شکر پر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ خطاب ابتدا میں اہل ایمان سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ قرآن مجید کے اکثر مقامات پر جہاں اللہ کے ذکر کی بات ہے وہاں کثرت کا لفظ بھی
ساتھ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر اللہ کے سوا کوئی ایسا فرض عائد نہیں کیا جس کی کوئی خاص حد مقرر نہ ہو۔ نماز 5 وقت مقرر ہے اور ہر نماز کی رکعتیں مقرر ہیں، رمضان کے روزے مقرر ہیں، حج بھی خاص ایام میں مقرر ہے اور دیگر اعمال بھی خاص وقت کے اندر، زکوٰۃ بھی سال میں 1 مرتبہ وغیرہ، مگر ذکر اللہ کے لیے کوئی خاص وقت، طریقہ متعین نہیں، کوئی زمانہ متعین نہیں اور نہ اس کی کوئی تعداد ہے۔ یہ بلا تعداد بے شمار کثرت کے ساتھ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وقت کا ہونا، وضو کا ہونا، کسی خاص مقام کا ہونا، نشست یا قیام کا مقرر ہونا، یہ بھی موجود نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ ہر حال میں کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، تندرستی میں ہو یا بیماری میں ہو، خشکی میں ہو یا دریا میں ہو، دن میں ہو، رات میں ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کے ترک کرنے میں انسان کا کوئی عذر بھی قبول نہیں، سوا اس کے کہ اس کے حواس ہی باقی نہ رہیں اور وہ دیوانہ ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے۔ ذکر اللہ کے علاوہ دوسری جو عبادات ہیں اس میں بیماری، مجبوری کے حالات میں انسان کو معذور قرار دے کر احکامات میں تبدیلی اور آسانی رکھی گئی ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں ایسی چونکہ کوئی شرط ہی نہیں، اس لیے اس پر کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں ذکر اللہ کے فضائل کثرت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ مراد یہ کہ صبح اور شام کے اندر اللہ کی تسبیحات، ان اوقات میں اللہ کی ذکر کی تاکید زیادہ کر دی گئی اور برکت بھی، ورنہ اللہ کا ذکر کسی خاص وقت میں متعین نہیں رکھا گیا۔ پھر آگے فرمایا گیا اللہ رب العزت مومنین پر خاص رحمت فرماتا ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کی برکت سے ان پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے اللہ کی اس رحمت کی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ذکر کرنے کی فضیلت میں انہیں رحمت اور فضیلت مزید عطا فرمائے، اور فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آئے۔ جب تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال دے گا اور اللہ کے ذکر کی برکت سے تم ہدایت کا نور تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہے اس میں سلام یعنی السلام علیکم کا جو طریقہ اختیار کیا گیا اور ہدایت دی گئی ہے، فرمایا دنیا کے اندر بھی یہ طریقہ اہل ایمان کے درمیان رائج ہے اور قیامت کے دن بھی اہل ایمان کے لیے یہی طریقہ رائج ہوگا کہ ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی۔ یوم یلقونہ سلام مراد قیامت کا دن ہے کہ جب وہ ملاقات کریں گے تو اس وقت وہ انہیں سلامتی کی دعا پیش کی جائے گی۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ موت کا دن بھی اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اس لیے اللہ کے سامنے حاضری کا وہ دن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت جب کسی مومن کے روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو پہلے اسے یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں سلام کہا ہے۔ یہ بھی اہل ایمان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات اور مناقب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان آیات میں، اگلی آیات میں 5 صفات کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے۔ نمبر 1 شاہد، نمبر 2 مبشر، نمبر 3 نذیر، نمبر 4 داعی الی اللہ اور نمبر 5 سراجم منیر۔ شاہد سے مراد گواہ ہے، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گواہی دیں گے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز نوح علیہ السلام پیش ہوں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟
وہ عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا تھا، پھر ان کی امت پیش کی جائے گی اور وہ اس سے انکار کر دے گی کہ ان تک کوئی اللہ کا پیغام پہنچا تھا۔ اس وقت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو پیغام حق پہنچانے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر کوئی شاہد، کوئی گواہ بھی ہے؟ وہ عرض کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے آخر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی سب سے آخر میں آئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا۔ اسی طرح بعض آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یعنی یہ امت بھی لوگوں پر گواہ بنائی جائے گی، اس لحاظ سے کہ پچھلی امتیں جو گزر چکی ہیں وہ کہیں گی کہ یہ امت محمدی تو ہمارے بعد آئی ہے، یہ تو اس وقت موجود نہ تھی، تو ہم پر یہ گواہ کیسے مقرر کی جا رہی ہے؟ تو اس پر جواب اس امت کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخر میں تشریف لائے انہوں نے اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اللہ کے پیغمبر برحق تھے اور اللہ کا پیغام انہوں نے اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد مبشر کے معنی بشارت دینے والے، یعنی دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کی بشارت دینے والے ہیں۔ اور اسی طرح نذیر کے معنی ڈرانے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کو پورے نہیں کرنے والے اور آخرت میں ان کے لیے جو سزا آنے والی ہے اس سے وہ ڈرانے والے ہیں۔ داعی اللہ سے مراد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، توحید اور اطاعت کی طرف دعوت دینے والے۔ اور داعی اللہ کے ساتھ بھی اذن ہی کا لفظ بھی ذکر فرمایا کہ اللہ کے حکم سے، تو فرمایا اللہ کی اعانت اور اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اگلی صفت سراج، جس کا معنی چراغ کے آتے ہیں، اور منیر کا معنی روشن کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ آپ روشن کرنے والے ہیں، چراغ، آپ روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خاص ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور ہدایت کا جو نور، اس کا جو چراغ روشن کیا، وہ پھر رہتی دنیا تک اس کی روشنی اور اس کا نور جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ مومنین کو یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خصوصی فضل ہے اور بڑا فضل ہے کہ جب وہ ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ کافر اور منافقین آپ سے طرح طرح کی باتیں عرض کرتے ہیں، آپ ان کی طرف بالکل التفات نہ کیجئے، توجہ نہ کیجئے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ کے لیے، آپ کے کاموں کو بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارک سراج منیر قلب کے اعتبار سے ہے، جس طرح سارا عالم آفتاب سے روشنی حاصل کرتا ہے، اسی طرح تمام مومنین کے قلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور قلب سے منور ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، وہ ساری امت سے افضل اور اعلیٰ قرار پائے ہیں، اور ان کے قلوب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ فیض اور نور حاصل کیا، اور باقی امت کو یہ نور صحابہ اکرام کے واسطے سے اور واسطہ در واسطہ سے حاصل ہو کر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چراغ سے تشبیہ دی گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور باطن آفتاب کے نور سے کہیں زیادہ ہے۔ آفتاب سے صرف دنیا کا ظاہر روشن ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے باطن کا جہان اور مومنین کے قلوب روشن ہوتے ہیں۔
اور اس تشبیہ کی وجہ یہ فرمائی گئی کہ چراغ کی روشنی سے استفادہ اختیاری ہوتا ہے، ہر وقت کر سکتے ہیں اور اس تک رسائی بھی آسان ہوتی ہے، جبکہ آفتاب تک رسائی بھی آسان نہیں اور اس سے ہر وقت استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔